ہر شخص نے اپنی زندگی، اپنا ٹیلنٹ اس نے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا رکھا ہے۔ جو کوئی دوسرے کو دیکھتا ہے وہ اسی بات پہ اڑ گیا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آئے گی، پوری دنیا کے اندر جس کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی بولنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، جس نے بھی 1 2 4 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جس نے بھی کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے، تو وہ اسے صرف وہاں پہ کر رہا ہے کہ دوسرا غلط ہے۔ اور آج نظامات زندگی یہی ہمیں دکھا رہی ہے کہ وہ مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے کی غلطیاں نکالیں۔ اپنی اصلاح کے لیے نہ کوئی قرآن اٹھا رہا ہے، نہ مصطفیٰ کریم کا فرمان اٹھا رہا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے قرآن کو کھولنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ کیسا ہم نے کنسیپٹ آنے والی نسلوں کو دیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ میرے نبی کی ساری حیات مبارکہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں اپنی زندگی کے رخ بدلو۔ اے امت مسلمہ کو پھوڑنے والوں، خدا کے لیے ایک بار اپنی زندگی اس کے لیے بھی صرف کر دو کہ ہم ان کو ایک اکٹھا کریں گے۔ ایک بار زندگی کو اس طرف بھی لے آئیں، اپنے فہم کے اندر یہ بھی چیز ڈالیں کہ امت مسلمہ ایک جھنڈے کے نیچے آئے گی کیسے؟ کوئی خانقاہ کے خلاف چل رہا ہے، کوئی کسی کے عیب نکال رہا ہے، اور ان عیب نکالنے والوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سادہ لوگ کس قدر گمراہ اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کچھ جا نہیں رہا، آپ لوگوں کا کچھ جا نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ کے فالوور بڑھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ تماشاگیر آپ تماشا دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کاش کہ آپ لوگ کبھی کسی کو والضحیٰ کے مکھڑے کا عاشق بھی بنا سکتے، کبھی واللیل کی زلف کا قیدی بنا سکتے، کبھی مازہ کی آنکھ والے کا عاشق بنا سکتے۔ اگر اب بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا تو کب ہوگا یہ شعور بیدار؟ کس دن ہوگا یہ شعور بیدار؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین اسلام ایسی بڑی ایک چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو کرنے کو بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ ہم نے ایک دن استاد محترم سے پوچھا کہ سر جی لوگ غیبت کیوں کرتے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ لوگوں کے پاس کرنے کو کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو ایک فرقہ دوسرے فرقے کے عیب نکال رہے، دوسرا
اس کی عیب نکال رہا ہے اپنے فہم کے مطابق، اور تیسرا ان دونوں کے عیب نکال رہا ہے، خامیاں نکال رہا ہے اپنے فہم کے مطابق، کمزوریاں نکال رہا ہے، تو ان کے پاس اس کے سوا کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ خدا کے لیے قرآن کو پہلے اپنی ہدایت بناؤ، بعد میں لوگوں تک پہنچا دینا۔ حدیث سے پہلے خود کچھ سبق سیکھو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ دین کا آغاز ہو رہا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا، کہا آؤ لوگوں میری بات سنو۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے نا، اب آغاز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا، لجپال نبی آغاز کر رہے ہیں، اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ جو ابو جہل ہے یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں کہا ابو لہب غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں ثابت کیا۔ ایک چیز پہلے ثابت کی، وہ کیا تھی؟ رسالت، وہ اپنی شخصیت تھی۔ کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں کو تباہ کر دے گا، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائے گی۔ کیوں؟ تم نے تو لشکر آتے دیکھا نہیں۔ کہا بھلے نہیں دیکھا، لیکن اے محمد تیری زبان سے آج تک جھوٹ بھی تو نہیں سنا۔ کنسیپٹ آنے والی نسلوں کو دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ میرے نبی کی ساری حیات مبارکہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں اپنی زندگی کے رخ بدلو۔ اے امت مسلمہ کو پھوڑنے والوں، خدا کے لیے ایک بار اپنی زندگی اس کے لیے بھی صرف کر دو کہ ہم ان کو ایک اکٹھا کریں گے۔ ایک بار زندگی کو اس طرف بھی لے آئیں، اپنے فہم کے اندر یہ بھی چیز ڈالیں کہ امت مسلمہ ایک جھنڈے کے نیچے آئے گی کیسے؟ کوئی خانقاہ کے خلاف چل رہا ہے، کوئی کسی کے عیب نکال رہا ہے، اور ان عیب نکالنے والوں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سادہ لوگ کس قدر گمراہ اور دین سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا کچھ جا نہیں رہا، آپ لوگوں کا کچھ جا نہیں رہا، سوائے اس کے کہ آپ کے فالوور بڑھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ تماشاگیر آپ تماشا دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کاش کہ آپ لوگ کبھی کسی کو والضحیٰ کے مکھڑے کا عاشق بھی بنا سکتے، کبھی واللیل کی زلف کا قیدی بنا سکتے، کبھی مازہ کی آنکھ والے کا عاشق بنا سکتے۔ اگر اب بھی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا تو کب ہوگا یہ شعور بیدار؟ کس دن ہوگا یہ شعور بیدار؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین اسلام ایسی بڑی ایک چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو کرنے کو بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ ہم نے ایک دن استاد محترم سے پوچھا کہ سر جی لوگ غیبت کیوں کرتے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ لوگوں کے پاس کرنے کو کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو
ایک فرقہ دوسرے فرقے کے عیب نکال رہے، دوسرا اس کی عیب نکال رہا ہے اپنے فہم کے مطابق، اور تیسرا ان دونوں کے عیب نکال رہا ہے، خامیاں نکال رہا ہے اپنے فہم کے مطابق، کمزوریاں نکال رہا ہے، تو ان کے پاس اس کے سوا کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ خدا کے لیے قرآن کو پہلے اپنی ہدایت بناؤ، بعد میں لوگوں تک پہنچا دینا۔ حدیث سے پہلے خود کچھ سبق سیکھو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ دین کا آغاز ہو رہا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا، کہا آؤ لوگوں میری بات سنو۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے نا، اب آغاز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا، لجپال نبی آغاز کر رہے ہیں، اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ جو ابو جہل ہے یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں کہا ابو لہب غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں ثابت کیا۔ ایک چیز پہلے ثابت کی، وہ کیا تھی؟ رسالت، وہ اپنی شخصیت تھی۔ کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں کو تباہ کر دے گا، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائے گی۔ کیوں؟ تم نے تو لشکر آتے دیکھا نہیں۔ کہا بھلے نہیں دیکھا، لیکن اے محمد تیری زبان سے آج تک جھوٹ بھی تو نہیں سنا، تیری زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا، تیری ذات کے اندر کبھی دھوکہ نہیں دیکھا، کبھی دغا نہیں دیکھا، اس لیے ہم تسلیم کریں گے۔ تو خود کو منوا کر پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو نہیں کہا کہ کائنات میں رہنے والوں وہ حبشہ کے لوگ غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ عیسائیت غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تو اے نبی کے غلاموں، تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم ہزاروں لوگوں کو غلط ثابت کر کے خود کو ٹھیک منواتے ہو۔ نہیں، ایک چیز دینا شروع کر دو جس کے اندر نفرت نہیں، امن کا پیغام ہو، جس کے اندر محبت کا پیغام ہو، جس میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ لوگوں کے جڑنے کا پیغام ہو، جس میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دیوانے بن جائیں، وہ پیغام لے کر چلو۔ ارے کیا ثابت کر لو گے تم کسی کو غلط ثابت کر کے؟ یہ کتنا بڑا تمہیں مجاہد بنائے گی یہ چیز۔ یہ نفرتوں کی آگ میں تم جن لوگوں کو جلا رہے ہو، یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دینے والی چیز۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے مبلغ سے کہ خدا را اب زندگی کی رخ کو موڑ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جاؤ۔